حق حاصل ہے، لیکن کیونکہ MKM کو عادت پڑ گئی ہے کہ اکیلے کام کریں، ہم نہیں تو کوئی نہیں، یہ بادشاہیت نہیں چلے گی۔ ہم آپ کی رعایا نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ہم ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، ہمیں اپنے حقوق پتہ بھی ہیں اور آئینی طور پر اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ کرونا سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ٹائم طے کر رکھے انہوں نے کہ PMT جو ہے وہ فروخت ہوتی ہیں، یہاں پر PMT یہاں پھٹ جاتی ہیں، جس سے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ جو سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمیشن مل رہی ہے مجھے تیزی کے ساتھ، وہ مجھے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے نہیں مل رہی۔ آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے، آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم وہ لوگ تھے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ تھے، ہم نے بڑی محنت سے کام کیا، کیونکہ اگلا دور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا میں نہیں دیکھتا، آپ ہی کا دور ہے۔ You are watching Paras News. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مصطفیٰ کمال صاحب اور شبیر کیمخانی صاحب ہم کل سے حیدرآباد ہیں۔ حیدرآباد میں بلدیاتی کنٹونمنٹ کے بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، پورے پاکستان بھر میں ہو رہے ہیں۔ کراچی میں ہم نے 27 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، یہاں بھی ہم نے 8 کینڈیڈیٹ کھڑے کرے ہیں۔ اس سلسلے میں چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ کل ہمارے لطیف آباد کے 3 وارڈ میں 8 اور 9 اور 10 میں بڑے زبردست پبلک پروگرام ہوئے، 3 کارنر میٹنگ ہوئی، جہاں پر کارنر میٹنگ تھی لیکن وہ جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ پاکستان میں خصوصاً سندھ میں جو ہے وہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں 13 سال سے حکمران پارٹی ہے۔ آج بھی کراچی میں بارش ہوئی ہے اور پورا کراچی ڈوب گیا ہے۔ نہ تو وہ ٹرانسپورٹ دینے کے لیے تیار ہے، نہ وہ ہیلتھ فیسلٹیز دینے کے لیے تیار ہے، نہ وہ سڑک بنانے کے لیے تیار ہے، میٹھا پانی گھر میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، صاف پانی، اور سیوریج کا پانی باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیسک ہیلتھ کی سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پہلے تو یہ تھا کہ سندھ کے مختلف اضلاع جسے ہم اندرون سندھ کہتے ہیں، پہلے تو وہ وہاں ایسا کر رہے تھے کہ تھر میں بچے مر رہے تھے، لاڑکانہ میں کتے کے کاٹنے سے لوگ علاج کے لیے کراچی پہنچ رہے تھے۔ اب انہوں نے آہستہ آہستہ 13 سال میں کراچی حیدرآباد کو بھی گوٹھ بنا دیا ہے، اور کراچی حیدرآباد کو بھی وہ ایسے ہی چاہتے ہیں، لیکن کراچی حیدرآباد کی عوام ایسا کرنے نہیں دے گی۔ اس کی وجہ ہے یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہاں کے لوگوں نے کبھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا ہے، اور کسی نہ کسی بنیاد پہ بھلے کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کی وابستگی رہی ہے، انہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف مذمت کی ہے۔ اب یہ ظلم جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ انہوں نے سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگا دیے یہاں پر، اور سب کو پتہ ہے کہ رشوت لی جا رہی ہے۔ کورونا کے نام پر ایک نوٹیفیکیشن ابھی 3 دن پہلے نکلتا ہے کہ کراچی حیدرآباد کے لوگ جو ہے وہ بازار بند رہے گا، پورا سندھ کھلا رہے گا۔ لگتا یہ ہے کہ کرونا سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ٹائم طے کر رکھے انہوں نے، اور وہ کرونا جو ہے وہ سفر کر کے لاڑکانہ نہیں جاتا، وہ بھی ہمارا شہر ہے، دادو نہیں جاتا، وہ بھی ہمارا شہر ہے، بلکہ وہ کراچی حیدرآباد میں ہی جاتا ہے، اور خاص طور پہ جمعے والے دن زیادہ آ جاتا ہے، اتوار والے دن زیادہ آ جاتا ہے، اور بقیہ دنوں میں جو ہے بازار کھلا رہتا ہے، اور 2 شہروں میں کہہ رہے 2 دن بازار بند رہیں گے، اس دن وہ چھٹی پہ چلا جاتا ہے یا زیادہ آ جاتا ہے۔ یہ سب زیادتی ہے پیپلز پارٹی، اس کے خلاف پاک سرزمین پارٹی آواز اٹھا رہی ہے اور ایک جدوجہد کر رہی ہے۔ ہم نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ ہم عاشورہ کے بعد باقاعدہ اس پہ تحریک چلائیں گے، ہماری تحریک تیار ہے، لیکن ہمارے خطے کے حالات ایسے ہو گئے، افغانستان کے خاص طور پر، ہم نے جو ہے وہ پاکستان کی محبت میں پاکستان سے اظہار یکجہتی کے طور پر اس کو فی الحال پوسٹ پون کیا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ظلم کرتے چلے جائیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کام کریں نہیں اور لوگ مرتے چلے جائیں، یہ ایک جدوجہد ہے۔ اسی سلسلے میں یہ چھوٹے سے ایک بلدیاتی کنٹونمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، پاک سرزمین پارٹی نے اپنے امیدواروں کو کھڑا کیا ہے، اور جس طرح کل کا ہمارا وزٹ تھا، آج بھی وزٹ ہے ہمارے مختلف علاقوں میں، انشاءاللہ لوگ جو ہے وہ ڈولفن کو ووٹ ڈالیں گے۔ حیدرآباد ہمارا شہر ہے، یہ جو ہے وہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر تھا، یہاں صنعتیں لگی ہوئی تھیں، یہاں پر بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، یہاں پہ لوگ روزگار کے لیے آتے تھے۔ آج حالت یہ ہے کہ حیدرآباد تباہ حال ہو گیا ہے۔ میں نے خود یہاں پر، میرا بچپن یہاں گزرا ہے، جوانی یہاں گزری ہے، ہیرآباد سے لے کر اور جو ہے وہ اسٹیشن تک لوگ ٹانگوں میں سفر کرتے تھے تو بھی شہر صاف تھا، اور آج یہ حالت ہے کہ آپ ہیرآباد سے اسٹیشن تک نہیں آ سکتے، آپ روڈ پہ چلنے کی جگہ نہیں ہے، لوگ باروں بار
باہر سے آنا پسند کرتے ہیں. مطلب حیدرآباد کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے, بجلیاں آتی نہیں ہیں, اور اگر آ جائے تو پی ایم ٹی کے نام پر ایک عجیب سا, پورے پاکستان میں یہ کہیں نہیں ہے, پوری دنیا میں میرا خیال کہیں نہیں ہے, ایون افریقہ میں نہیں ہے ایسا کہ پی ایم ٹی جو ہے وہ فروخت ہوتی ہیں. یہاں پر پی ایم ٹی یہاں پھٹ جاتی ہیں, جس سے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں بیچارے, شہید ہو جاتے ہیں بیچارے. یہ واحد شہر ہے حیدرآباد. اگر لوگ مثال کے طور پر اگر یہ ریزن دیا جائے کہ بجلی کا بل ادا نہیں کر رہے, تو آپ جس طرح دیگر شہروں میں ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ساتھ لیں, پولیس کو ساتھ لیں اور بجلی کو بہتر کریں. لیکن یہ کیسا مقصد ہے کہ آپ پی ایم ٹی یہاں پر عجیب یہ بازار گرم کر رکھا ہے. دوسری یہاں کا مینڈیٹ آج بھی جو ہے وہ 2 ایم این اے 3 ایم پی اے ایم کیو ایم کے پاس ہیں. یہاں پہلے ان کا میئر یہاں پہ تھا, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. جب کوئی کام نہیں کیا, انہیں اردو بولنے والوں کی جذبات سے کھیلنا ان کا ایک 30-35 سال سے وتیرہ رہا ہے. اب وہ صوبے کا نعرہ لگا رہے ہیں, سندھی اور اردو بولنے والوں کو لڑوانے کی بات کر رہے ہیں. یہ بات ان کو بھی سوٹ کرتی ہے, ایم کیو ایم کو, اور پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ کرتی ہے. اور ایم کیو ایم کو اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ مہاجروں کو کہہ رہے ہیں پانی کی فکر نہیں کرو, سیوریج کی فکر نہیں کرو, کچرے کی فکر نہیں کرو, نوکری کی فکر نہیں کرو, پی ایم ٹی کی فکر نہیں کرو, بس صوبہ بنا دو. او بھائی صوبہ کیسے بنے گا؟ تم ہی لوگ. یہ بالکل حیدرآباد کے لوگوں کو نوچ رہے ہیں. میں حیدرآباد کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ پہلے آپ کے پاس آپشن نہیں تھا, اب پی ایس پی کی شکل میں ایک آپشن ہے, مصطفیٰ کمال کی قیادت میں آپ کا آپشن موجود ہے. ایسا ہو رہا ہے نا کہ انہوں نے زرداری صاحب نے سے اپنی سلطنت بنا لی ہے. ابھی چیئرمین مصطفیٰ کمال نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ سندھو دیش بنا دیا ہے انہوں نے, اور یہ ایسا وہ حکمران جیسے بادشاہ وقت ہوتا ہے نا, ایڈمنسٹریٹر لگا دو, یہ کام کر دو. بلدیاتی الیکشن جیسے یہ نہیں کرا رہے, ریزن بنا رہے ہیں مردم شماری کا, ریزن بنا رہے ہیں کوئی, اور پھر ایڈمنسٹریٹر لگا رہے ہیں. کل وزیر اعلیٰ کا جب وقت ختم ہوگا, جب ان کا مدت ختم ہوگی ان کی حکمرانی کی, کیا اس وقت بھی آپ ایڈمنسٹریٹر لگائیں گے؟ جیسے ہی ایڈمنسٹریٹر اگر کوئی لگا دیتا ہے تو کہیں گے سندھ خطرے میں ہے, جمہوریت خطرے میں ہے, آئین خطرے میں ہے. تو بھائی ابھی آپ جو ریئل لوگوں کے 8-7 بنیادی مسائل ہیں بلدیاتی سسٹم سے, آپ وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں. 1 سال کے قریب ہو گیا آپ کو, 1 سال سے قریب ہو گیا آپ الیکشن کرانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن آپ اگر یہی کام ایم این اے ایم پی ایس کے لیول پر ہو, صوبائی اور وفاقی حکومت بنانے کا, تو آپ بالکل نہیں کریں گے. یہ بادشاہیت نہیں چلے گی. ہم آپ کی رعایا نہیں ہیں, ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. ہم ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں, ہمیں اپنے حقوق پتہ بھی ہیں اور آئینی طور پر اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ جیسے اندرون سندھ کے مختلف اضلاع میں انہوں نے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے, ہمیں بھی غلام بنا لیں گے. ہم غلام بننے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب نے اور میں نے پی ایس پی بنائی تھی. ہم نے اس وقت کے فرعون کو آواز لگائی تھی, اس کے خلاف جہاد کیا تھا. تو اس لیے نہیں کیا تھا کہ الطاف حسین سے لے کر زرداری صاحب کو حوالے کر دیں. تو اگر الطاف حسین ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو زرداری صاحب بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. جب ہم الطاف حسین سے لڑ سکتے ہیں تو زرداری صاحب سے بھی لڑ سکتے ہیں. میں آپ کے ذریعے پیپلز پارٹی کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ وہ ایسے اقدامات نہ کریں. ہم نے لسانی سیاست کا یہاں خاتمہ کیا ہے, ہم نے بھائیوں کو بھائیوں سے جوڑا ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں سندھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں کو آپ نہ روزگار دیں, نہ ان کو نمائندگی کا بھی حق دیں. آپ جو ہے بلدیاتی سسٹم میں یہاں کے عام آدمی آئے گا, اور یہاں کا عام آدمی کا مقصد صرف مہاجر نہیں ہے. یہاں بڑی تعداد میں کراچی حیدرآباد میں پختون بستے ہیں, پنجابی بستے ہیں, سندھی بستے ہیں, بلوچ بستے ہیں. جو بستا ہے ان کو حق ملنا چاہیے. تو اگر آپ ریلیف نہیں دیں گے بلدیاتی بنیاد پر, آپ ان کے بنیادی حق نہیں دیں گے, پی ایس پی لڑے گی ان کے لیے. ریاست کا کام ہے لوگوں کو بیسک تعلیم دینا, بیسک مکان کی سہولت دینا, ہیلتھ کی فیسلٹیز دینا. یہ ریاست کا کام ہے. انکروچر کون ہوتا ہے؟ اگر وہ ناجائز بھی ہے انکروچر, ایک تو جائز ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, جن کو لیز دی ہوئی ہے, جن کے مکانات پر ایس ڈی اے نے, ایچ ایم سی نے, کے ڈی اے نے پرمیشن دی ہوئی ہے, ان کا تو مسئلہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی کچی آبادی بھی ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے مکانات کا انتظام کرے. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ آپ بنے بنائے کاروبار کو تباہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط انکروچمنٹ ہے, آپ اس کو نیم بدل دیں. آپ سمجھیں گے کہ انکروچمنٹ ختم کر کے وہ کہیں اور چلا جائے گا, وہ کہیں اور جا کے انکروچمنٹ کر لے گا. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دنیا بھر میں جو فلاحی ریاستیں ہیں, اور ہمارے نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے
ہمیشہ فلاحی ریاست کی بات کی ہے. اسلام فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے, گھر دینے کی بات کرتا ہے, صحت کی بنیادی سہولت کی بات کرتے ہیں. تو ریاست کو چاہیے یہ انکروچمنٹ کے نام پر زیادتی نہ کریں. ہاں کوئی انکروچر ہے اس کو کہے کہ بھئی یہ آپ کا انکروچمنٹ ہے, آپ کو ہم آلٹرنیٹ دے رہے ہیں, آپ کو گھر بنا کر دے رہے ہیں, یہ مسئلے کا حل ہے. انکروچمنٹ کو ہٹانا مسئلے کا حل نہیں اس طرح ناجائز طور پر. کچھ چیزیں ابھی چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ زیادہ آج کل باتیں ہوتی ہیں. جی. ایک چیز چل رہی ہے کہ آپ گئے تھے, کچھ نعرے بازی وغیرہ ہوئی, کچھ تلخیاں ہوئی. سیاست میں تو سب کو اپنی بات کرنے کا رائٹ ہے. کہ سیاست میں نعرے بازی روٹین ورک ہے, لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں. ایک پارٹی جو ہماری بھی سابقہ پارٹی تھی اس کو عادت ہو گئی تھی اکیلے کام کرنے کی. پی ایس پی نے یہ کام ختم کیا ہے, اور صرف اس کے لیے نہیں کیا ہے. آج جو ہے کراچی سے لے کر حیدرآباد میں ہر جگہ الیکشن ہو رہے ہیں. 2018 سے پی ایس پی کا بھی کیمپ ہوتا ہے, ایم کیو ایم کا بھی ہوتا ہے, پی ٹی آئی کا بھی ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے. سب کو اپنا جمہوری حق حاصل کرنے کا حق حاصل ہے, اپنا وہ اپنی کنونسنگ کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن کیونکہ ایم کیو ایم کو عادت پڑ گئی ہے کہ اکیلے کام کریں, ہم نہیں تو کوئی نہیں. اور لیڈرشپ کا احترام ہر پارٹی ہے. اگر بلاول بھٹو صاحب کو کوئی, میں ابھی آپ کی پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو صاحب کو اور زرداری صاحب کو برا بلا, لیکن میرے کارکن کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس سے بدتمیزی کرے, اور ان کو اپنا منشور بتانے کا حق حاصل ہے. پی ٹی آئی کو اپنا منشور بتانے کا حق حاصل ہے. کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ کا احترام ہم بھی اپنے کارکنوں کو سکھاتے ہیں. ہر پارٹی کو اپنے کارکنوں کا حق سکھانا چاہیے. ہم نے آج تک 5 سال ہو گئے, ہم نے کسی کو پتھر نہیں مارا ہے. آج تک 5 سال میں جو لوگ پی ایس پی سے واقف ہیں, آپ خود بھی جتنے بھائی ہیں یہاں پر, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آج تک ہم نے کسی کو پتھر مارا ہے. لیکن کارکنوں کو جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن کیونکہ عادت بگڑی ہوئی ہے, آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اس ملک میں آئین ہے, اس ملک میں قانون ہے. قانون کو کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. قانون جو کرنے والے ہیں, نافذ کرنے والے ہیں, وہ انشاءاللہ خود ہی ان سے نمٹ لیں گے. اس لیے کہ اگر قانون ہاتھ میں لیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا. پھر اگلا تو دور آپ ہی لوگوں کا ہے. آپ لوگ اپنا اتحاد قائم رکھیں. یہ اسٹرگل ہے آپ لوگوں کی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں پہلے بہت ٹی وی دیکھتا تھا, اب میں سوشل میڈیا ہی دیکھتا ہوں. جو سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمیشن مل رہی ہے مجھے تیزی کے ساتھ, وہ مجھے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے نہیں مل رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ قوانین ایسے بنانا چاہیے کہ فیک نیوز نہ چلیں, لیکن سوشل میڈیا کا رول بڑا اہم ہے. تو آپ پریشان نہ ہو, اگلا دور آپ ہی کا ہے. اگلا دور سوشل میڈیا کا دور ہے. لوگ ٹی وی نہیں دیکھیں گے, فون پہ ہی سب کچھ دیکھیں گے. ابھی میں آپ کو اپنا میں پارٹی کا صدر ہوں, میں بھی آج کل 90% فون پر سوشل میڈیا کے ذریعے ہی خبریں لیتا ہوں. اس لیے کہ وہ آزاد, آپ ایک آزاد ہیں, آپ کے اوپر مالک نہیں بیٹھا, سیٹ نہیں کوئی ابھی بیٹھا اس طرح جس طرح الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر ہے. تو میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے, اور آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارا دور آ گیا تو اس میں سوشل میڈیا کا بڑا اہم رول ہوگا. سیاست میں رابطہ سب سے اہم بات ہے. پہلے اخبارات تھا, پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا, اب سوشل میڈیا آ گیا. تو انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا آپ کا ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے, آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم وہ لوگ تھے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ تھے, ہم نے بڑی محنت سے کام کیا. کیونکہ اگلا دور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا میں نہیں دیکھتا, آپ ہی کا دور ہے. ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. آپ دعا کیجیے کہ پی ایس پی کے پاس ایسی کوئی حکومت آئے. یہ وفاقی حکومت کا زیادہ کام ہے. اللہ دعا کریں کہ مصطفیٰ کمال وزیر اعظم بنے اور آپ کے مسائل ہم حل کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ لوگوں کا شبیر بھائی, آپ کا بھی شکریہ, بہت شکریہ.